میں بات کرنا چاہوں گا جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب آپ سے۔ حضرت یہ بتائیں کہ حضور کی آمد ہے اور عاشقان مصطفیٰ میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں، میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے ربیع الاول ویسے تو ایک مہینہ نظر آتا ہے کہ ایک مہینہ ہے، سادہ سی بات کہہ دی ربیع الاول، لیکن ربیع الاول ایک مہینہ نہیں ہے، ربیع الاول کائنات کا فلسفہ حیات ہے۔ واہ واہ، اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ دوسری بات، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چند گھر روشن کر لیے ہم نے، کچھ دیر ذکر مصطفیٰ کر لیا، کچھ دیر ہم نے نعتیں پڑھ لی تو ہم نے حضور کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر، نہیں کر سکتے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کائنات کا تسلسل ہے، کسی نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا، صحابی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب نبی تھے؟ یعنی آپ پر نبوت کب ہوئی اور آپ کو نبی کب بتایا گیا؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات ہیں۔ اس کو صاحب مواہب لدنیہ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب مواہب لدنیہ میں بہت خوبصورت طریقے سے لکھا ہے، اور میں اپنے بہن بھائی سے کہوں گا خاص طور پر کہ ترجمہ بھی اس کا ہو گیا ہے، اس کتاب کا مواہب لدنیہ کا۔ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اور یہ وہ کتاب ہے جس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، خوبصورت کتاب ہے علامہ قسطلانی کی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب نبی ہوئے؟ کہا کنت نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم روح اور جسم کے درمیان کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء اور رسل کی ترتیب کو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا اپنی مشیت کے مطابق، تو یہ بتلا دیا ہے کہ میرے نبی کے بعد اب کسی کی چونکہ آمد نہیں ہے، تو اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مکمل کر کے یہ بتلا دیا جائے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم اسلام دینا واتممت علیکم وردیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے اپنی جو نعمت کبریٰ ہے دین اسلام، اس کو مکمل کر لیا ہے۔ کیوں مکمل کیا ہے؟ اس لیے مکمل کیا ہے کہ تمہارا جتنا بھی زندگی کا عمل ہے، اس عمل کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے تابع ہونا ہے۔ واہ واہ، واہ واہ۔ اب تابع ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر ہم نے اپنی نعمتیں مکمل کر دی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا؟ واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت نے اس سلسلے میں یہ فرمایا کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ واہ واہ، واہ واہ، واہ واہ۔ تو اب یہ کائنات کی نعمت ہے کیا؟ کائنات کی نعمتوں میں کوئی بہن بھائی ہے، کوئی دوست احباب ہے، کوئی رشتہ دار ہے، یہ ظاہری، کسی کے 8 بیٹے ہیں، کسی کے 10 بیٹے ہیں، کسی کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑی بڑی، یہ ظاہری نعمتیں ہیں جو نظر آتی ہیں۔ ان نعمتوں اور اشیاء سے بڑھ کر کائنات کی ایک ایسی نعمت ہے جس کے لیے قرآن کریم نے احسان جتلا کر یہ بتا دیا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے مومنین، تم اس بات کو نہ سمجھنا کہ تم نے کوئی احسان کیا میرے رسول کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے، اور نہ یہ سمجھنا کہ تم نے کوئی احسان کیا سجدہ کر کے۔ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیج کر تمہاری اصلاح کے لیے، تمہاری دلوں کی پاکیزگی کے لیے، تمہارے معاشرتی تعلقات کے لیے اور آخرت میں رجوع کرنے کے لیے ایسا لائے عمل اور نصاب زندگی دے دیا ہے کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو پھر کبھی بھٹک نہیں سکو۔ واہ واہ، واہ واہ، واہ واہ، کیا بات، کیا بات۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اسماء ہیں، ان میں ایک نور کا بھی نام ہے کہ حضور نور ہے۔
اور قرآن کریم کہتا ہے نا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نور ہے کیا بذات خود؟ نور کی تعریف یہ ہے کہ جو خود بھی روشن ہو اور دوسرے کو بھی روشنی دے. حضرت میری ماں اور آپ کی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آمنہ بنت وہب جو حضور کی والدہ ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی پیدائش ہوئی، حضور تشریف لائے تو یکبارگی میرے سامنے کائنات کا ہر پردہ اٹھ گیا اور میں نے اس طرح سے روشنی میں دیکھا کہ جو شام میں اونٹ چل رہے تھے، اونٹوں کی گردنیں تک مجھے نظر آ رہی. یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. اور اس نور کا جب اثر نار پہ ہوتا ہے تو پھر فارس کے آتش کدے بجھ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اور بت کدوں میں جو لوگ گھنٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت گھنٹی بجا کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ذات آ گئی ہے جس کے لیے پہلے ہی گواہی دے دی گئی تھی، یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک ایسا آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک ایسی شخصیت آئے گی کہ جن کا نام احمد ہوگا، اور یہ محمد اور احمد کے نام سے اس لیے پہچانے جائیں گے کہ اللہ بھی ان پر درود و سلام بھیجے گا، فرشتے بھی درود و سلام بھیجیں گے، اور دنیا کا ہر خوش نصیب درود و سلام بھیجے گا. بد نصیب وہ ہوگا جو رسول کے سامنے جائے گا لیکن وہ رسول کو پہچان نہیں سکے گا. ان میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، اور پتہ نہیں کتنے منافقین ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو بڑا سادہ سا اصول ہے. اللہ کا سادہ سا اصول ہے. اللہ نے سادہ اصول یہ بتلا دیا کہ دیکھو یہ جن کی ذات محمد ہے جی، اور جو تمہارے سامنے ہے یہ میری احکامات کا نمونہ عمل ہے. واہ واہ. اور قرآن کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو، پکڑ لو، سینے سے لگا لو، پیار کرو اسے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں روک دے پھر اس کے قریب نہ جانا، کیونکہ اس کے قریب جانے کا مطلب ذلت، گمراہی، رسوائی اور تباہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو پتہ چلا کہ نور، میں نے چونکہ لفظ نور استعمال کیا ہے اور یاتی من بعدی اسمہ احمد کا قرآن کا حوالہ دیا ہے، تو حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے کائنات کو روشن کرنے کے لیے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے. واہ 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 واہ. اور نور کیوں؟ اب آج کی جو زبان ہے، آج کے لوگ جو ہم بات کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو میڈیم ویوز ہوتی ہیں، شارٹ ویوز ہوتی ہیں، یا ایکس ریز ہوتے ہیں، یا گاما ریز ہوتی ہیں، یہ جو سائنس کے اندر بات کرتے ہیں، یہ ہوتی کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ایک معمولی سا ایکس رے کرانا ہوتا ہے تو اس کے اندر بائیفرکیٹ کرنے کے لیے باقاعدہ جو اس کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے اس کمرے کے اندر، اور جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے سامنے ایک شیلڈ رکھ دی جاتی ہے، اور اس شیلڈ کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر 6 سمندروں کے برابر بھی اگر پانی ہو تو اس شیلڈ کی ریز اس میں پہنچ جاتی ہے اندر تک. تو آپ کے بنائی ہوئے ایک مشین کے اندر اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ 6 سمندروں کے نیچے جا کر بھی اس شیلڈ کے ذریعے، ریز کے ذریعے، گاما ریز کے ذریعے وہ بتا دے گا کہ کتنا اس میں گارا ہے، کتنا پانی ہے، اور کتنی مٹی ہے، اور کتنا اس میں سونا ہے، کتنا چاندی ہے. تو میرے رسول کو سرتاپا نور بنا کر کیا میرے رب نے یہ طاقت نہیں دی کہ وہ دیکھے کہ کس کے دل میں ایمان ہے، کس کے دل میں ایمان نہیں ہے؟ اللہ اکبر. کس کی آنکھیں روشن ہے میرے ذکر سے، کس کی نہیں ہے؟ سوائے ابلیس کی جہاں میں سبھی تو عید منا رہے ہیں. واہ واہ واہ. تو یہ ابلیس سب سے بڑا دشمن ہے. اور یہ ابلیس جس وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرنے کی ہمت کر رہا تھا نا، اس نے کہا صرف ایک مجھے اجازت دے دو، وہ یہ کہ جو تیرے پیار کرنے والے میں اس کو ورغلاؤں. اللہ نے یہ فرمایا کہ تو ان کو ورغلا کے دیکھ لے، لیکن جو میرے پیار کرنے والے مجھ سے کبھی ہٹ نہیں سکتے. کیوں نہیں ہٹ سکتے؟ کہ اللہ کو یہ معلوم تھا کہ ان کی تربیت کرنے والا مصطفیٰ ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. بھٹک کر، کیا بات ہے. شعر سن لیجئے. جی جی. کیونکہ ابھی گفتگو اور اب آپ کو بھی کرنی ہے. بھٹک کر خدا جانے جاتے کہاں، بھٹک کر خدا جانے جاتے کہاں، نہ ہوتا اگر ان کا نقش قدم، جھلس جائیں اخلاق کی کھیتیاں، جھلس جائیں، سب مٹ جائیے، جھلس جائیں اخلاق کی کھیتیاں، نہ برسے اگر ان کا ابر کرم. واہ واہ، کیا بات. ابر کرم ہے یہ ہم ربیع الاول، یہ ایسا ابر کرم ہے جس میں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، لینا ہے لے لو. اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ حضور کی
حضور کی احادیث عربی زبان میں یاد کر لیں، قرآن کریم یاد کر لیں، اور اپنے آپ سے، کسی کے کہنے پر نہیں، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ میں ہر رات آنکھ بند کر کے حضور کی زیارت کروں۔ حضور کی زیارت 40 احادیث یاد کرنے کے بعد ہوتی ہی ہوتی ہے، واہ واہ واہ، ہوتی ہی ہوتی ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اگر دل سچا ہو، کیا بات اور ہے۔ دل میں اگر کفر ہو، نفاق ہو، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اقبال اتنا بڑا سچا عاشق تھا حضور کا کہ جس وقت وہ نعت کہتا تھا، کہتا تھا مجھے کہتا ہوں کہ میں حضور کے سامنے بیٹھ کر لکھتا ہوں نعت، حضور لکھواتے ہیں۔ یہ ہے اقبال۔ عاشقوں کے معاملات، کبھی رومی ہو، اقبال ہو، رضا ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، یہ سب دنیا الگ ہے۔ اس دنیا میں چلے گئے نا تو پھر واپس آنے کے لیے دل نہیں کرتا۔ حضرت عبدالرحمن جامی، نسیمہ جانب چہ حوالم محمد را خبر کن۔ اور اس میں ایک جو خاص بات ہے، زِ احوالم محمد را خبر کن، کہ حضور کو میرے احوال سے باخبر کیجئے گا۔ اس کے بعد مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، خدایا ای کرم بارے دگر کن۔ اللہ، لیکن یہ کیسے ہوا؟ آپ کا وقفہ بھی ہوگا، میرے خیال گفتگو بھی ہے، اسی پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔